نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. پروگرام میں ہم شامل کریں گے راشد علی صاحب کو. کوشش کیجیے گا اپنی بات کو 2 منٹ تک مختصر کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. جو باتیں ہو رہی ہیں یونسل گور اور یہ مرزا جونیئر اور مرزا قادیانی جو بھی یہ صرف گمراہ کرتے ہیں. یعنی میجورٹی آف پاکستانی پیپل ہم لوگ عربی جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا اس میں دین ہمیں بہت کم سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی داڑھی والا خود کو عالم ظاہر کر کے اگر کچھ بھی کہے تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار صحیح کہہ رہا ہے. اب یونسل گوہر یہ جو فرینچ داڑھی والا گنجا ہے پچھلے دنوں کہہ رہا ہے کہ جی بتوں کو برا نہیں کہو کیونکہ ہم بھی تو حجر اسود کو مقدس پتھر ہے. خانہ کعبہ بھی جیسے ایک عمارت ہے تو مقدس ہے. تو حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بتوں کو لوگ خدا مانتے ہیں کافر جو ہیں. اور کوئی بھی مسلمان حجر اسود یا خانہ کعبہ کو خدا نہیں مانتا. ہم تو مسلمان تو اس لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں کہ وہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, ایک مرکز ہے جمع ہونے کے لیے. اسی طرح سے حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا اسے تو وہ سنت پوری کرتے ہیں. کسی بھی مسلمان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ میری مدد فرما یا حجر اسود میری مدد فرما. ٹھیک ہے. ہم تو ایسا نہیں کہتے. اب وہ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور بات کہی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مسلمان ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو یا صابی ہو, ستارہ پرست, جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے. تو وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی ہر مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. میں نے جب تفسیر پڑھی اور ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ان یہودیوں کے بارے میں تھا اور ان کافروں کے بارے میں جو اپنے دور کے انبیاء پر یا پیغمبروں پر ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے. اور پھر قرآن پاک میں آگے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی انسان کوئی بات کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, کتابیں ہمارے پاس ہیں, سافٹ کاپیز موبائل میں ہیں, احادیث ہمیں چاہیے کہ ہم خود کھول کر دیکھیں, قرآن پاک خود کھول کر پڑھیں اور ان کی تفاسیر پڑھیں. کیونکہ اب مرزا جونیئر ایک حدیث میں نے دیکھی, مرزا یہ جو محمد علی مرزا کہتا ہے جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو گئی تو خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو گالی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہہ رہا کہ خالد تو میرے صحابہ کو گالی نہیں دے سکتا. میں نے جب حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی بات پر اختلاف ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو برا کہا. اب وہ جو عربی تھی میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو اس کا ترجمہ بنتا تھا غیبت. غیبت یعنی ان کی غیر موجودگی میں کسی کو حضرت عبد الرحمان بن عوف کے خلاف کوئی بات کہی تھی, گالی کا لفظ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ تھا ہی نہیں کہ خالد تو میرے صحابہ کو گالی مت دے, یہ اس طرح کی یعنی بے حرمتی محمد علی مرزا نے کی. اس میں لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. ٹھیک ہے. آگے پھر حدیث چلتی ہے. تو یعنی جو بھی کہتے ہیں کہ الٹے دماغ کا بندہ, وہ معصوم عوام کو ان کو پتہ ہے ہماری عوام نے کون سا جا کے قرآن پاک یا حدیث کو کھول کر دیکھنا ہے. وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ جو مرضی اپنی مرضی سے ترجمہ کر دیتے ہیں. تو جی یہ جزاک اللہ. میرا میسج ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی بھی اگر آپ کو قرآن پاک سے کوئی بات کہے یا حدیث سے, آپ ایک بار دیکھا ضرور کریں جا کر اور اس کی تفاسیر ضرور پڑھا کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں.
جی جزاک اللہ راشد بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا چینل ختم نبوت فورم، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اور استاد محترم ہمیشہ، تقریباً ہمیشہ اپنی ہر سٹریم میں یہی فرماتے ہیں کہ جب تک آپ علماء کرام کی محفلوں میں دو زانو ہو کر نہیں بیٹھیں گے، تب تک آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے دل اور دماغ جو ہیں ان میں یہ دین اسلام کا علم جو ہے علماء کرام کی محفل میں بیٹھنے سے ہی آئے گا، اور دو زانو ہو کے بیٹھنے سے ہی آئے گا. جزاک اللہ راشد اور بھائی، آپ کا علم بہت بہت سیکھنے کے شکریہ، لیے نا آپ تشریف لائے. راشد صاحب، علم راشد صاحب سیکھنے آپ کے کے لیے پاس سب آخری سے 30 سیکنڈ ہیں، آخری 30 سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. آخری بات، علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادب سیکھنا ہے، پھر ہی علم سیکھ سکتے ہو. ورنہ آپ مرزا قادیانی یا محمد علی مرزا کی طرح میراثی بن سکتے. جب تک ادب نہ سیکھ لے، علم نہیں آپ سیکھ سکتے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت زبردست، جی بہت زبردست. جی جزاک اللہ.